نبی کا ذکر کتنا بلند کیا. رب ذوالجلال فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے میرے پیارے حبیب، اللہ فرماتا ہے اے میرے پیارے حبیب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. سبحان اللہ. یا اللہ کتنا بلند کیا آپ نے نبی کا ذکر. اللہ فرماتا ہے دنیا والوں، جس وقت کوئی بھی نہیں بنا تھا، آدم علیہ السلام بھی نہیں بنے تھے، جنت دوزخ بھی میں نے نہیں بنائی تھی، لوہ قلم بھی میں نے نہیں بنائی تھی، عرش کرسی بھی میں نے نہیں بنائے تھے، زمین و آسمان بھی میں نے نہیں بنائے تھے، کوئی مخلوق بھی نہیں بنائی تھی. کون تو کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرفہ فخلقت الخلق محمدا. سبحان اللہ. چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا چاہوں مجھے کوئی اللہ اللہ کرنے والا، میرا کوئی ذکر کرنے والا ہو جائے بیٹا، تو میں نے چاہا تو میں نے اپنے نبی اپنے پیارے محمد کو پیدا فرما دیا. سبحان اللہ. کہنے والا کہتا ہے ایک احمد سی، ایک آہد سی، باقی سارا پسارا کل بڑھیا. سبحان اللہ. آدم علیہ السلام بھی نہیں بڑھے. پنجابی دا یہ جملہ دے شعر پیش کر گیا، ایک آہد سی، ایک احمد سی، باقی سارا پسارا کل بڑھیا. سبحان اللہ. اللہ کریم فرماتا ہے میں نے اپنے نبی کو اپنے محبوب کو جب پیدا فرمایا، مجھے اس سے عشق ہو گیا، مجھے اس سے محبت ہو گئی اپنے محبوب سے. تو میں نے جب نور محمدی کو بنا کے سامنے رکھا، میرے سرکار فرماتے میں نے اپنے رب کی اس آغوش رحمت میں جناب والا بیٹھا رہا. یا رسول اللہ کوئی گل بھی ہوئی کہ نہیں؟ کتنے سال گزر گئے، کتنی گھڑیاں گزر گئیاں. میرے نبی فرماتے ہیں ہاں ہاں بات ہوئی ہے. سب سے پہلے اللہ مجھے دیکھتا رہا، میں اللہ کو دیکھتا رہا، پھر میری زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جب ذکر کرنے کی باری آئی، کرنے کی باری آئی، آپ ماشاءاللہ بڑے ایمان والے ہو، سمجھ جاتے ہو کہ اللہ سے شروع کر دیا. لیکن میرے سرکار فرماتے ہیں میں نے کہا لا الہ الا اللہ، میں نے کہا لا الہ الا اللہ. لفظ اللہ کہ نبی کریم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو کہا لا الہ الا اللہ، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، یا اللہ صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے. پھر اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب اگر مجھے تو الہ کہتا ہے، اگر مجھے تو معبود کہتا ہے، اگر مجھے تو اللہ کہتا ہے، پھر سننا میں بھی تیرا ایسا نام رکھوں گا کہ صبح قیامت تک ہر گلی، ہر کوچے، ہر نگر، ہر شہر، ہر جگہ سے، آسمانوں سے لے کر عرش بری سے لے کر تحت الثری تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ہر کسی طرف سے آواز آئے گی، اور جناب والا ہر طرف سے آواز آئے گی، اور سنا کہ پیارا اللہ کا حبیب محمد آ گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہر طرف سے محمد محمد کی صدایں بلند ہوگی. یا اللہ اپنے نبی کا ذکر کتنا بلند کیا تم نے. اللہ فرماتا ہے بندیو جب کوئی نہیں تھا میں نے اپنے محبوب کو بتایا، اس وقت سے اپنے نبی کا ذکر میں اللہ بلند کر رہا. سبحان اللہ. جنت بھی نہیں، دوزخ بھی نہیں، آسمان بھی نہیں، زمینیں بھی نہیں، کائنات نہیں، مخلوقیں نہیں، فرشتے نہیں، چاند سورج ستارے نہیں. اللہ فرماتا ہے جب کوئی نہیں تھا اس وقت میں نے اپنے محبوب کو پیدا
سبحان اللہ یا اللہ کتنا بلند کیا، فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، اس وقت سے لے کر صبح قیامت تک میں نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کے ذکر کو ملا کر رکھ دیا، اور میں نے بتا دیا دنیا والوں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی بھی انسان جب بھی اللہ کا ذکر کرے گا ساتھ میں میرے نبی محمد کا ذکر بھی کرے گا۔ سبحان اللہ ذکر کا معنی لغوی معنی یاد کرنا بھی ہوتا ہے۔ گویا اللہ فرماتا ہے جب کوئی میں اللہ کو یاد کرے گا تو اسے مجبوراً بھی اور مسروراً بھی میرے محبوب کو بھی یاد کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ اب اگر کوئی مجبوراً یاد کرے گا عبادت تب قبول ہوگی، مجبوراً یاد کرے گا کرنا تو پڑے گا، لیکن جو مجبوراً کریں گے ان کی الگ بات ہے، جو مسروراً یعنی خوش ہو کے اللہ کے نبی کو اللہ کے ساتھ یاد کریں گے ان کا تو اپنا ہی مقام ہے۔ سبحان اللہ جعلت ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نبی کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، اب کوئی میرے نبی محمد کا ذکر کرے گا میں اللہ سمجھوں گا وہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ محمد سر وحدت ہے، کوئی ان کی رمز کیا جانے، شریعت میں تو بندے ہیں حقیقت میں خدا جانے۔ سبحان اللہ میرے نبی کریم نے فرمایا لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، سنو صحابہ میری حقیقت نو میرے اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت وجہ کرو ایمان والوں کتنا ذکر بلند کیا اپنے نبی کا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا جدھر میرا ذکر ہوگا ادھر میرے محبوب کا ذکر ہوگا، جدھر میری یاد ہوگی ادھر میرے محبوب کی یاد ہوگی۔ اب دیکھو نا رب نے جناب جنت بنائی، جنت کے اندر محلات بنائے، جنت کے اندر حوروں کو پیدا فرمایا، جنت کے اندر فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب ذوالجلال نے کتنا بلند کیا، کلمے کے اندر اپنے نبی کے ذکر کے ساتھ، اپنے نبی کے نام کے ساتھ، اپنے جناب نام کے ساتھ اپنے نبی کا نام لکھ دیا۔ جنت کے محلات کے دروازوں پر بھی اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو لکھ دیا۔ اللہ پر کبیرہ فرشتوں کی جناب پیشانیوں پر، حوروں غلمان کی پیشانیوں پر بھی اللہ رب ذوالجلال نے، جنت کے درختوں کے پتوں پر بھی اللہ رب ذوالجلال نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کا نام لکھ دیا، رکھ دیا۔ تو اسی واسطے شاعر کہتا ہے نام نبی نہ رکھے اللہ نے خود خیال ای اذان وچ بھی نالے ای نماز وچ بھی نالے۔ سبحان اللہ رب اس تو جدا نہیں، نہ رب تو ہی جدا ہے، سونا مدینے والا دکھیا دیا سنائے۔ سبحان اللہ اتنا بلند کیا ذکر میرے نبی کا، کہنے والے اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی آپ فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے مٹ جائیں گے آقا کے، یا رسول اللہ نہ مٹائے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ اور ورفعنا لک ذکرک کا سایہ تجھ پر، ذکر اونچا تیرا بولے بالا تیرا۔ سبحان اللہ اللہ رب ذوالجلال نے جس وقت اپنے جناب کائنات کو بنایا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، کہنے والے نے کہا، فارسی والے نے، اگر نام محمد رانیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے تو
کریم معراج والی رات جب جا رہے تھے عرش برید پر اللہ کے پاس، اور ذرا سنو توجہ کے ساتھ، میرے نبی نے جبریل امین سے بات کی، ہے جبریل امین اگر تیری کوئی التجا، سدرۃ المنتہا کے مقام جبریل امین رک گئے، میرے آقا آگے تشریف لے جانے لگے، جبریل کو بولا آگے جانا، وہ کہتا ہے اگر آگے گیا تو میرے پر چل جائیں گے، یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا، میری یہ انتہا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں اگر پھر اللہ کی بارگاہ میں کچھ بات کرنی ہے تو بتا دے، اللہ پر کریرا۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے اور آپ کی امت سے اتنا پیار ہے، میرا دل کرتا ہے قیامت والے دن پل صراط پر جبریل پر بچھائے اور آپ کی امت گزر کے جنت میں چلی جائے۔ سبحان اللہ۔ ادھر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اسی روایت کے اندر میرے آقا نے فرمایا اور جبریل امین میں تو اس وقت کو بھی جانتا ہوں جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا جا رہا تھا، میں اس وقت ابراہیم کی پشت میں تھا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں جس وقت نوح علیہ السلام سمندر جناب والا اس کے اندر کشتی تیر رہی تھی، میں اس وقت بھی میں سارا کچھ جانتا ہوں، میرے سرکار جانتے ہیں۔ اور ذرا رب ذوالجلال نے فرمایا وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے اے میرے محبوب وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا جب قیامت والے دن ہم ہر امت سے ایک ایک گواہ کو لائیں گے، پیش کریں گے، ایک ایک گواہ کو لائیں گے ہر امت سے، پھر ان تمام گواہوں پر آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو گواہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو جناب والا پتہ ہو، کام کا پتہ ہو، خبر کا پتہ ہو، گواہی وہی دے سکتا ہے۔ جس نے موقع دیکھا ہو، جس نے وہ کام ہوتا دیکھا ہو، وہی گواہی دے سکتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ رب ذوالجلال نے میرے دل لجپال نبی کو جناب والا میرے سرکار فرماتے ہیں قُلْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ۔ سبحان اللہ۔ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام کا جسم بنانے کے لیے ان کا جناب والا جسم بنانے فرشتے مٹی اور پانی کا گارا بنا رہے تھے، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ اللہ کریم نے فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا سونیات پیاریا سنت ماجبینا ہم تیرا ذکر بلند کریں گے، اتنا بلند کریں گے۔ پھر ہر نبی نے اپنی اپنی امت کے اندر میرے اور آپ کے رسول نبی کا ذکر کیا، ان کو یاد کیا۔ اب پتہ کیا چلا؟ قیامت والے دن ہر امت کے اندر ایک گواہ اللہ کریم لائے گا کہ اپنی امت کے بارے میں گواہی دے، اس قوم کے بارے میں گواہی دے۔ جب وہ گواہی دے چکے ہوں گے تو پھر میرے اور آپ کے رسول نبی کو ان کے اوپر گواہ بنا کے لایا جائے گا۔ پتہ کیا چلا؟ میرے حضور جانتے ہیں کون کیا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ سنو، میرے آقا کریم ایک دن جناب والا ممبر بچھایا، ممبر بچھا کے سب صحابہ کو جمع فرما کے آپ ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے۔ صبح کی نماز صبح کی نماز پڑھا کے میرے کریم آقا ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے، شروع کیا اللہ کی حمد و ثنا سے۔ پھر جناب والا آدم علیہ السلام کی باتوں کو اپنے صحابہ کے سامنے بیان کر رہے، ابلیس علیہ السلام کی باتوں کو، نوح علیہ السلام کی باتوں کو، پچھلے 1,24,000 کا مویش انبیاء کی باتوں کو وہ کچھ بتا دیا جو کچھ ہو چکا تھا بیان کر رہے۔ صبح سے شروع کیا بیان کرتے جا رہے ہیں۔ کوئی صحابی بھی اٹھتا نہیں ہے، صحابہ کرام اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، ان کے کندھوں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے
ماکانوں سے شروع کیا، آدم علیہ السلام سے شروع کیا، سارا کچھ بیان کرتے رہے حتیٰ کہ زور کا وقت ہو گیا۔ آپ ممبر سے اترے، زور کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے، پھر بیان کرنا شروع کیا۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، سرکار پھر اترے ممبر سے، عصر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز کے بعد پھر ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے، مغرب تک، مغرب سے عشاء تک۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے شروع سے لے کر ماکانوں آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک آنے والے سب حالات کو، گزرنے والے سب لمحات کو، آنے والے سب لمحات کو بیان فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی امی کا لقب ضرور ہے، لیکن امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہوتا، امی کا معنی بے پڑھ ہوتا ہے، جس نے جناب دنیا میں کسی انسان نے نہ پڑھا ہو، اس لیے کہ ہمارے نبی کو الرحمن علم القرآن، سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کو اس رحمان نے خود پڑھایا ہے۔ اور توجہ کرو، صحابہ بیان کرتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام نے سب کچھ بیان کر دیا، جس کا جتنا حافظہ تھا اس نے اتنا یاد رکھا۔ صحابہ کرام نے جو کچھ سنا، کسی نے یاد رکھا، کسی نے بلا دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے محبوب، اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو اتنا زیادہ علم عطا کیا ہے، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ان سب باتوں کا علم عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کتنا عطا کیا، کتنا علم عطا کیا۔ حضرت توجہ کرو ایمان والوں، یہ میرے نبی کا ذکر ہے، ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر، کوئی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، بلکہ صبح قیامت تک ہر ایک بندے کے بارے میں حضور جانتے ہیں۔ اس لیے تو آپ نے ممبر پر جلوہ افروز ہو کے سب کچھ بیان کر دیا، سب کے حالات بتا دیے۔ سبحان اللہ۔ پتہ کیا چلا، اللہ نے نبی علیہ السلام کو اتنا زیادہ علم عطا کیا کہ وہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے بارے میں جانتے ہیں، اور ہر نبی کی ہر امتی کے بارے میں جانتے ہیں۔ اسی لیے تو قیامت کے دن گواہی بھی دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو قیامت کے دن گواہی بھی دیں گے۔ ہمارے ایسے نبی ہیں تو جن سے ان پچھلی امتوں کے لوگوں کا حال چھپا ہوا نہیں، تو اپنے امتیوں کا حال کیسے چھپا ہوا؟ اللہ کریم نے فرمایا اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ۔ ادھر توجہ کرو نا ذرا، اللہ کی ذات کا اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ ورسولہ، اے دنیا والوں، میں اللہ اور میرے رسول احق ان یرضوہ، زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ پیچھے ذاتیں دو ہیں، اللہ اور اس کا رسول، آگے ضمیر واحد کی، احق کو ان یرضوہ، اس کو راضی کیا۔ اور یہ نحو والے گرامر جو علم نحو اور علم صرف، ان کے قاعدہ الحق للقریب ثم للبعید، الحق للقریب ثم للبعید۔ روچے دیکھیں سبحان اللہ۔ میرے خیال شعر ہی پڑھ سارے تو پھر میں کہنا تو کچھ جناب بولا ایسی گلا سنا لے، ایسی باتیں سنا لوں کہ ایمان اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ۔ ذرا توجہ کرنا، اللہ کریم فرماتا ہے اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ۔ اے ایمان والو، دنیا والو، اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اس کو راضی کیا جائے۔ اگر گرامر کا اعتبار کیا جائے، قریب والے کا اعتبار کیا جائے، تو اللہ فرمانا چاہتا ہے پہلے میرے نبی کو راضی کرو، پھر میں راضی ہو جاؤں گا۔
حیدر نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا علی جس نے عید میلاد النبی زندہ باد خدا کی رضا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، پہلے اللہ کے رسول کو راضی کرنا پڑے گا، اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہمارے نبی جانتے ہیں کون کیا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ حدیث پاک سنا دوں، میرے سرکار فرماتے ہیں، ایک روایت کے اندر آتا ہے میرے ہر امتی کے اعمال میرے اوپر صبح شام پیش کیے جاتے ہیں۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ میرے ہر امتی کے اعمال ہفتے کے بعد جمعرات یا جمعے کا دن، اس بات میں بھول رہا ہوں، لیکن فرمایا کہ میرے ہر امتی کے اعمال ہفتے بعد ایک دن پیش کیے جاتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ صحیح روایات ہے، سرکار فرماتے ہیں ہر میرے امتی کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ تو میرے سرکار ہے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے۔ سبحان اللہ امتی کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے، امتی کو اتنی محبت اور اتنا پیار تو اپنے نبی سے ہونا چاہیے کہ اگر نبی کے بارے میں کوئی غلط بات کرے تو وہ عاشق رسول جناب والا اس کا گلا دبا کے واسطے جہنم تو کر سکے۔ سبحان اللہ اور جو چپ کر کے سن لے اپنے نبی کے خلاف بات یا ان کے اوپر کوئی تانا زنی کرے، تانا ایسا کوئی پیمانے نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو اتنا زیادہ عطا کیا ہے، اگر کوئی کم بیان کرے گا تو پھر قرآن کی نفی اور انکار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو اتنا پتہ ہے اور اتنا نہیں پتہ، اتنا جانتے ہیں اور اتنا نہیں جانتے، ادھر سے نہیں سنتے اور مدینہ پاک گنبد خضرا پر جا کے پڑھا جائے تو سنتے ہیں، یہ اختلافی باتیں میں نہیں کر رہا، اصلاح کر رہا ہوں، تنقید نہیں کر رہا، میرے نبی کے غلام ہو، توجہ کے ساتھ ایک نبی کے دیوانے کی بات سن کے اپنے دل پہ لکھ لیجیے، ذرا سنو، رب الجلال نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے پیارے نبی، ہم نے آپ کو علم بھی بہت زیادہ عطا کیا ہے، شہادت بھی بہت زیادہ عطا کی ہے، ارشد بھی بہت زیادہ عطا کیا ہے۔ آپ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے غلام آپ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی باتیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، کوئی دعا میرے لیے کیجئے، کوئی دم مجھ پر ڈالیے تاکہ آپ کی باتیں سن کر مجھے یاد ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی باتوں کو سنوں۔ نام ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کے پیچھے پیچھے دیوانہ وار ہو کے ڈھونڈ رہا ہے، ایک حویلی اور باغ میں میرے سرکار جلوہ افروز ہیں اور محبت اور عشق کی وارفتگی اور دیوانہ وار ہو کے گیٹ کو تلاش کیا، دروازہ نہیں ملا، ایک جناب والا سوراخ تھا، نالی تھی، ادھر سے اندر ابو ہریرہ کو سے نام کچھ اور ہے، جس طرح بلیاں گزرتی ہیں سوراخوں سے، میرے سرکار نے اپنے غلام کو اندر دیکھا، اس طرح دیوانگی کی عالم کے اندر میرے سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ، وہ بلیاں نے بھاگ ڈھونڈ آگے، سبحان اللہ بلیوں کے بعد میں سوراخ سے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو تلاش کرتا کرتا آ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سنتا ہوں آپ سے بھول جاتا ہوں، میرا دل کرتا ہے آپ کی باتوں کو یاد کروں، میرے اوپر کوئی دم ڈالو، میرے لیے کوئی دعا کرو۔ میرے سرکار نے فرمایا اوے ابو ہریرہ ایک پلہ اپنا بچھانا، پلہ بچھایا، ابو ہریرہ نے میرے سرکار اس طرح ہاتھ اٹھا کے کچھ پڑھ کے جناب والا اس پلے کے اوپر ہاتھ اس طرح اڈھیلتے ہیں، اس طرح اڈھیلتے ہیں، دوسری مرتبہ کچھ پڑھتے ہیں، دوسری مرتبہ اڈھیلتے ہیں، جیسے کوئی چیز پلے میں ڈالی جاتی۔ سبحان اللہ صحابی کو نہیں پتا تھا کہ اللہ سے مان رہے، اللہ سے مان رہے،
رسول اللہ سے فرما رہے ہیں کہ کوئی دعا کرو. اللہ فرماتا ہے میرے نبی کی بارگاہ میں پہلے آنا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں میرے رسول کے پاس آنا ہے، اگر وہ سفارش کریں گے آپ کی تو تب میں جناب والا ابو ہریرہ کے پلے میں، سمجھو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پلے میں اس طرح 3 مرتبہ ہاتھ ڈالے، پھر فرمایا ابو ہریرہ اس کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لے. ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں پلے کو میں نے اس طرح اٹھا کے چاروں کونوں سے سینے سے لگایا، میرے سینے کے اندر دل کے اندر کچھ محسوس ہوا. اس کے بعد جب بھی میں سرکار نبی کی بات سنتا تھا مجھے بھولتی نہیں تھی، یاد ہو جاتی تھی. سبحان اللہ. سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے میرے نبی کے غلام، سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سب سے زیادہ عطا کیا کرنے والا کہتا ہے بندہ مل جائے نایا کافے وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. آج اگر میں سبحان اللہ نہیں بولتی ٹھیک ہے باہر کو سننا سبحان اللہ باہر سننا توجہ کرو. اللہ کریم نے اپنے نبی کو اتنا زیادہ عطا کیا، آپ سبحان اللہ نہیں بولنی تقریر ختم ہونے والی ہے تو سبحان اللہ نہیں بولنی کہ کہیں آپ کی دیکھیے زیادہ ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ پر کبیرہ توجہ کرو اتنا زیادہ. اب کوئی پیمانہ، کوئی ترازو، کوئی ناپنے کی چیز، کوئی تولنے کا آلہ ایسا کائنات میں ہے ہی نہیں جس سے میرے حضور کے علم غیب کو، میرے حضور کے اختیارات کو، میرے نبی کے جناب والا حسن و جمال اور اوصاف و کمالات کو تولا اور ناپا جا سکے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا ہے، ایسا نبی عطا فرمایا ہے جس کا ذکر جتنا زیادہ کیا جائے یہ قسمت اور مقدر کی بات ہے. میرے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، عرض کرتے یا رسول اللہ نظر کوئی نہیں، آنکھیں ہیں نظر نہیں آتا، آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں کہ سنا ہے آپ کی بارگاہ سے جو بھی بندہ سوال لیا ہے خالی مڑ کے نہیں گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر چاہیے، اکھیاں ہیں آنکھیں ہیں نظر چاہیے. میرے سرکار فرماتے ہیں وضو بنا، 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر اور میرا وسیلہ پیش کر. سبحان اللہ. دعا کر اور وسیلہ پیش کر کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں بحق نبی محمد الرحمہ، نبی رحمت کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں یا اللہ مجھے نظر عطا فرما. روایت کے اندر آتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے نبی نے اس کو سکھایا اس طرح دعا مانگنی ہے. جب اس نے دعا مانگی نبی کا وسیلہ پیش کر کے اللہ نے نظر عطا فرما دی. سامنے ذی وقار جتنا بھی زیادہ ذکر کیا جائے اپنے نبی کا اتنا ہی کم ہے. ٹھیک ہے جی. آج اگر ہم اس جگہ رام دراصری کوٹ کی اس مسجد کے اندر بیٹھ کر تو میرے اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور میرے نبی بھی جانتے ہیں کہ میرے غلام اور امتی حاجی واللہ و رسولہ احق ان یرضوہ، تو اللہ نے فرمایا میرے نبی سے محبت کرو اور کوئی حد اور قید نہیں لگائی کہ کتنی کرنی ہے. اور نبی نے فرمایا کہ ہے ایمان والوں میرے غلاموں اللہ سے محبت کرو. کیسا اللہ ہے اور کیسا محبوب ہے. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب سے محبت کر لیجیے اور محبوب فرماتا ہے کہ اللہ سے محبت. گویا اللہ و رسول حق یرضو، ایسے کام کرنے ہیں، ایسا ایمان بنانا ہے اپنا، ایسا ایمان رکھنا ہے اپنا کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے. راضی تب ہوں گے جب
ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اللہ کی نشانیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی، اللہ نے فرمایا میری رحمت بہت بڑی ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو میرے نبی کے سچے غلام ہیں. سبحان اللہ. الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی. تو اللہ کریم ہمیں اپنے نبی کے اوپر درود سلام اور اس کی یاد اور ان کے ذکر کے اندر ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنا زیادہ نبی کریم علیہ السلام کے اوپر درود پڑھو گے، اسلام پڑھو گے، جتنا زیادہ ان کو یاد کرو گے اتنا زیادہ آپ پر اللہ کریم رحمت نازل فرمائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. درود السلام کا ایک شعر پڑھیں گے، اس کے بعد دعا کرتے ہیں. اللہ